رشید کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو تو بچایا جا رہا ہے اصل مجرموں کو، اور یہ اس کے پیچھے اور لوگ ہیں، اور یہاں تک جناب رپورٹ ہوا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب نے کہا جی فرار کی بات کی ہے۔ اسلام الدین ساجد سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی شیخ میں نے زندگی میں سینکڑوں تفتیشیں دیکھی، اتنا ہائی پروفائل کیس، سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے اور انتہائی پاپولر لیڈر اور مقبول ترین لیڈر رہے گا۔ پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کچہری چوک وزیر آباد جا کر اہم انکشافات کروں گا۔ دیر آر مور دین ون اسیسنس، ایک سے زیادہ بندے ہیں، یہ ڈھونڈنا کام انویسٹیگیٹرز کا میرا نہیں۔ رشید نے کہا ہے کہ جی اصل مجرموں کو فرار کرا دیا گیا ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پھر وہ لوگ جو پیچھے پلانرز تھے، کیا شیخ رشید صاحب کے پاس بھی عمران خان صاحب کی اطلاعات ہیں کہ ان کو کہاں ادھر ادھر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو کچھ عمران خان صاحب نے بتایا اس کا مطلب ان کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں، جس طرح ارشد شریف مرحوم، ان کو آپ دیکھیے ارشد شریف صاحب نے باقاعدہ لیٹر لکھے، ان کو تھریٹس ہیں، ان کو خطرات ہیں، چیف جسٹس سے لے کے صدر پاکستان کو انہوں نے لکھا، تو ان کے پاس کچھ تو اطلاعات ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان تو بتا چکے کہ ایک شخص کو کے ذریعے مجھے نشانہ بنایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا جی مذہبی جنونی تھا جس نے کر دیا۔ اب عمران خان پر ایک بندہ گولی چلاتا ہے، اس کو ایک دوسرا آدمی آ کے بازو پکڑتا ہے، مارنے والے نے تو پوری پلاننگ کی، وہ عمران خان صاحب بچ جاتے ہیں، فیصل جوید، احمد چٹھ اور دیگر لوگ میں عمران اور خان صاحب ایک شہادت ٹانگ پہ گولی لگنے پہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اس پولیس نے اتنی سادہ ہے، تفتیش اتنی سادہ ہے کہ ایک ملزم ابھی پکڑا نہیں، آپ نے اس سے انویسٹیگیشن کی نہیں، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا یہ جرائم پیشہ ہے، اس نے پسٹل خریدا کہاں سے، 2-2.5 لاکھ کا یہ پسٹل ہے، یہ 40,000 سے 5 لاکھ تک اس کی قیمت اس ہے۔ کو چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پریکٹس کہاں کرتا رہا ہے، کوئی جرائم پیشہ ہے؟ اتنا بڑا شوٹر جسے بندہ پکڑا پھر بھی وہ کنٹینر کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ تو عمران کو اللہ نے بچایا ہے، کسی بندے نے نہیں بچایا۔ تو پیچھے کوئی فرشتہ تھا جس نے اس کا نشانہ مس کروا دیا۔ قاضی صاحب اس طرح تاثر دینا کہ میں عمران خان کے ذاتی خلاف مارنے آیا ہوں، یہ کیس کو ختم کرنے کی نشانی ہے۔ اس ڈی پی او کو میرے خیال میں نوکری پہ نہیں رہنا چاہیے، اور عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، پنجاب حکومت سے اس کی انویسٹیگیشن لے جائیں۔ میں بہت کام کی بات کر رہا ہوں، پنجاب حکومت سے اس کی انویسٹیگیشن لے جائیں۔ تب آپ کہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ جس طرح انہوں نے یہ پلانٹ کیا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے لوکل میڈیا کو کسی کو نہیں پتا تھا، یہ پتا کرائے ویڈیو ریکارڈ کس نے کرایا اور لیک کس نے کیا اور صحافیوں کو کس نے اور بھیجا، سب سے پہلے کس چینل پہ چلا، کہ صحافیوں کو کس نے بھیجا، اس کی ریکارڈنگ کس نے کرائی، ایسے ملزم کو، مبینہ ملزم کو نامعلوم مقام پہ لے جاتے ہیں اور اس کو اور عدالت میں بھی پیش کرتے ہوئے اس کا جب چہرہ، آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں نا کسی کو بھی شناخت پریڈ سے پہلے اس کا منہ ڈھانپتے ہیں، ورنہ وہ وکلا یہ تو سیلیبریٹی لگ رہا تھا، یہ تو سیلیبریٹی کی طرح بول رہا تھا بھائی۔ نہیں قاضی صاحب نہیں، میں بتاؤں یہ طوطے کی طرح بیان ہٹایا ہوا تھا، جلدی جلدی بول دے رہا تھا، کیا بول دے، یہ نیچرل بیان نہیں تھا۔ میں جا کے انویسٹیگیشن کرتا ہوں اور 2 پی ٹی آئی کے لوگ میرے ساتھ آ جائیں، 2 گھنٹے مجھے دے دیں اسی شخص سے۔ نہیں 2 بندوں کی بھی لوڑ نہیں ہے، ہمارے لیے جو تفتیش کے اوزار ہیں نا 2 لتر جو مارتے ہیں ہمیں یہ غیر قانونی طور پہ۔ ہمیشہ عمران خان پر حملہ ہوا، خونی مارچ کون کرانا چاہتا تھا، کون کہہ رہا تھا؟ خود عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے زندگی کا خطرہ ہے، وہ 10 دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، 1 دفعہ نہیں۔ آپ یہاں پہ 4 دن سے سٹوریاں دے رہے تھے کہ یہ جو ڈویژن ہے وزیر آباد گجرانوالہ ڈویژن جو ہے ہوگا حملہ، یہ یہاں پہ نکالے یار، اگر اسی لیے ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، مراد سعید صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چوئی صاحب، اس ملزم کو امیجیٹلی کے پی کے لے جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ اطلاعات ہیں کہ جی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی بات جو میں نے عرض کی نا کہ جو غصے میں ہیں کہ اصل جو مجرم ہیں ان کو کیوں بچایا جا رہا ہے، اس پر شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ملزم نوید کی نشاندہی پر مزید 2 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، وقاص اور فیصل، ان کو وزیر آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ بتا رہا تھا جی میں نے فلاں سے اسلحہ لیا، اس لڑکے کے کہنے پر لیا، اس طرح کی باتیں بھی اس نے کی۔ اور ساتھ یہ کیا کہہ رہا ہے جی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بڑا سنتا تھا، سعد رضوی کا جی بڑا سنتا تھا، وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے ویڈیو میں جو پوچھ رہا ہے سوال کہ سعد رضوی کی بڑی جناب ویڈیو ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں جی میں
ان کو بھی سنتا تھا. بس یہ چونکہ مذہب کے حوالے سے ان کے خیالات درست نہیں تھے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, تو اس نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں, تو بس میں نے اس کو مار دیا. پھر وہ کہتا ہے جی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے, سب نے تسلیم کر لیا, وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اس طرح کی باتیں عجیب و غریب یہ کر رہا ہے. تو اب اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ شخص اکیلا ایک یعنی ایک نشئی سا شخص ہے, وہ اس طرح کی پلاننگ اور یہ سارا کچھ کیسے کرے گا, کیا ہوگا, تو پیچھے نہیں جانے دیا جا رہا. اس پر جلتی پر تیل کا کام کیا ہے, جس پر عمران خان صاحب غصے میں آ رہے ہیں کہ یعنی جو اصل پیچھے پلانرز ہیں, سازشی ہیں, عمران خان صاحب کی نظر میں جو مجرم ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے. اسی لیے اور اس کے فوراً بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, باقاعدہ ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں, اور 2 حملہ آور بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں. یعنی منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا گیا ہے. حملہ آور کو انتظار صرف اتنا تھا کہ اس کو موقع ملے اور وہ اپنا ہتھیار نکال کر عمران خان صاحب کی طرف فائرنگ کر پائے, کیونکہ آس پاس رش بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ایسے میں فائرنگ کرنا ممکن نہیں رہتا. ایک حملہ آور کی فوٹیج ملی ہے. اس حملہ آور نے آٹومیٹک پسٹل سے فائر کیا ہے. جو نوجوان جس کا نام ابتسام تھا, اس نے حملہ آور کے اوپر حملہ کیا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے, تو اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر اٹیک کیا, اس کی باڈی کو پکڑا, جس سے حملہ آور کا نشانہ خراب ہوا. خان صاحب نے بھی کہا, بخاری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سنکرونائز اگر ہو جاتی تو میں گیا تھا. ٹھیک. اب دوسری بات یہ ہے کہ نیچے سے 2 خول ملے ہیں بڑی گن کے, جو گارڈز کے پاس ہوتی ہیں. 9 خول ہیں اس کے 9 mm کے. 9 mm والے تو یقینی طور پہ اسی کے ہیں, نوید کے. ٹھیک ہے. جو سکفل ہے بٹوین دا کلر اینڈ 2 پیپل, ایک معظم اور ایک جو وہ دوسرا تھا ابتسام, اس کے بیچ اگر تو وہ سکفل ہوتے ہوئے گولی لگتی ہے, سینے میں لگتی, پسری بازو میں لگتی, ران میں لگتی, وہ سر میں اوپر سے کیسے لگ گئی؟ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کی گولی کا شکار ہوا. معظم جو بیچارہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ, بہت چھوٹی عمر کے بچے ہیں اس کے, وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ سوال جواب طلب ہے. تو امید کہ جب انویسٹیگیٹرز اس کو دیکھیں گے تو یہ مدعا بھی کھلے گا کہ اس کا گوندل کا کلر کون ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے مذہبی انتہا پسندی کی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں یہ سارے لنکس اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. کیا وہ خود سے موٹیویٹڈ تھا یا اس کو کسی نے موٹیویٹ کیا؟ اس کی لنکیج کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس کے پچھلے دن کس کے ساتھ گزرے ہیں؟ ابھی یہ بھی مجھے بے تکی بات لگتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس, جس کا گھر آپ نے دیکھا ہے, 2.5 مرلے 3 مرلے گھر میں رہتا ہے وہ, اور وہ 20,000 روپے کا پستول خرید رہا ہے. کس نے دیے پیسے اس کو؟ پستول کی تو قیمت کہا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں 20,000. چلیں اتنے بھی لگا لیں تو get the money from. تو یہ لنکیج میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. بس میں جو نہیں مان رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جن کو ہم ساتھ ملوث کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپشنز پر غور ضرور ہونا چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقدمے کی صحیح انداز میں یعنی تفتیش ہو. اور شازیہ ایک اور دیکھیں, مماثلت یہ ہے کہ اس وقت بھی رانی شہید بے نظیر بھٹو کا جو ایک بیانیہ یعنی وہ جاری کیا گیا, اتنے کم وقت میں ہی ایک پریس کانفرنس جاری کر دی گئی ہے, ایک جنرل پرویز مشرف نے کروائی, جس میں اس نے کہا کہ ایک ویڈیو سنا دی کہ مولوی صاحب کام ہو گیا ہے, آپ کو مبارک ہو.